السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد اوان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج ایک زبردست کیس آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں اور آپ یہ کیس دیکھ کے سن کے حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب کیس ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ تھن جو ہے وہ تقریباً اس کے علاوہ آدھا جو ہے وہ گر چکا ہے۔ جو بھی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر لازمی کر دیا کریں۔ کوئی گینگرین انہی الفاظ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ یعنی ایک بیماری ہوتی ہے جو جس میں تھن جو ہے نا وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں گینگرین ہو جاتی ہے۔ تو یہ گینگرینل میسٹائٹس اس کو ہوئی ہے، تو مالکان کو چونکہ اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اور نہ ہی وہ اتنے زیادہ ہمارے فارمر جو ہے وہ یا ذمہ دار جو ہے وہ اتنے ان کو اویئرنیس ہے کہ وہ اس کا پراپر جو ہے نا بیماری کی فوری طور پہ علاج معالجہ شروع کر سکیں۔ مالکان سے ہسٹری لی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جب بیماری شروع ہوئی ہے تھن کی تو انہوں نے دم ڈلوانا شروع کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں سب لوگ، تو دم ڈلوانا اللہ تعالیٰ کی کلام برحق ہے، دم بھی اللہ پاک کا کلام جو پڑھنا ہے وہ بھی برحق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی سنت ہے۔ تو دم کے ساتھ ساتھ اگر بندہ سنت طریقے پہ عمل کرتے ہوئے علاج معالجہ بھی کروائے اور اچھے کسی معالج سے رابطہ کرے تو فوری طور پہ ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ باقی شفا اللہ پاک دیتا ہے اور علاج کروانا سنت ہے۔ اس کو چیک کیا گیا تو یہ آدھا تھن ہی اس کا غائب تھا اور آدھا اس کا اڈر جو ہے وہ حیوانہ سوجا ہوا تھا اور اس کو بخار وغیرہ بھی تھا تھوڑا سا، اور یہ کمزور ہو رہی تھی دن بدن بخار کی وجہ سے، درد کی وجہ سے اور انفیکشن کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس کو پراپر ڈائگنوز کیا گیا، اس کو چیک کیا گیا تو زیادہ خوش قسمتی سے زخم زیادہ خراب نہیں تھا، اور یہ ہے کہ اس کو پھر ہم نے اس کا سب سے پہلے ٹمپریچر چیک کیا، اس کے بعد اس کی جو آئی میوکس میمبرین ہے وہ چیک کی گئی تاکہ اس سے بیماری کا اندازہ لگایا جا سکے، اور اس میں جو خون کی کمی انیمک وغیرہ ہوئی ہوئی ہے یا کوئی کنجیکشن ہے یا کنجیشن ہے یا کچھ اور ٹاکسیمیا ہے یا کوئی اور مطلب اس کو بیماری ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھا جا سکے۔ تو پراپر ڈائگنوز کے بعد اس کا جو ہے نا وہ ہم نے علاج شروع کیا ہے، اور علاج میں ہم نے اس کو اینٹی بائیوٹکس لگانا شروع کیے ہیں، اور اس کو 7 دن تک میں نے تجویز کیا ہے کہ آپ نے 7 دن تک اینٹی بائیوٹک اس کو دینا ہے، اور اینٹی بائیوٹک بھی جو سب سے بیسٹ ہے اس میں وہ میں نے تجویز کیا ہے جس میں پینسلین گروپ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو چونکہ یہ سیویئر کیس ہے اور بڑا سافٹ ٹیشوز کا انفیکشن ہے، تو آدھا تھانی سرے سے غائب ہے اور انفیکٹڈ ہے، تو اس کو میں نے جو ہے وہ پریڈنیسلون اور ڈیکسامیتھاسون اسٹیرائڈ بھی ساتھ میں لگوایا ہے، اور مزید اس کو 5 دن تک تجویز کیا ہے، 5 سے 7 دن تک اس کو اسٹیرائڈ بھی ساتھ میں لگائیں۔ اور اس کے علاوہ اس کو جو ملٹی وائٹامن ہے وہ بھی میں نے ساتھ تجویز کی ہے تاکہ انجیکشن وغیرہ لگیں گے تو اس میں اس کے لیور پہ، کڈنیز پہ اور اوورآل باڈی پہ جو تھوڑے بہت اثرات ہوں گے، سٹریس ہوگی، تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے ساتھ میں ملٹی وائٹامن بی کمپلیکس کا انجیکشن بھی میں نے تجویز کی ہے اور لگایا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جو اینٹی انفلامیٹری، اینٹی پیرائٹک اور انالجیسک
ایکشن جو ہے سوجن درد بخار کے لیے، ساتھ میں انجیکشن میں نے تجویز کیا انجیکٹیبل آئی ایم مسکولر۔ پھر میں نے مالکان کو سارا بتایا ہے کہ اس کو کیسے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے اس کا انجیکشن لگانے ہیں۔ اور ساتھ میں چونکہ میں فیلڈ میں تھا تو مجھے کال آئی ہے، تو راستے میں تھا تو میں اس کی ڈریسنگ جو ہے وہ میں نے بتائی ہے کہ آپ نے جو ہے فینٹار پلس سپرے جو ہے وہ یوز کرنی ہے، اور ساتھ میں اس کو بتائیے ہائیڈروجن پراکسائڈ سے زخم کو ہلکا پھلکا صاف کر کے، اور پھر فینٹار پلس سپرے جو ہے نا آپ نے دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کروانی ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی میری دوستوں سے، فارمر حضرات اور شوقین حضرات اور ذمہ دار بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کا جانور بیمار ہو، خدارا اس کو فوری طور پہ قریبی اپنے ویٹنری ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ یہ زمانہ اب تو پاکستان بھی چاند پہ پہنچ گیا ہے، یہ زمانہ بہت جدید ہو چکا ہے۔ ہر چیز میں آپ دائیں بائیں نظر ماریں تو ہر چیز آپ کی اپ ڈیٹ ہو چکی ہے۔ آپ کی زمین جو آباء و اجداد کے وقت میں 10 من فی ایکڑ دیتی تھی، اب 50 من فی ایکڑ پہ پہنچ چکی ہے۔ سبزیاں ہائی بریڈ، فروٹ ہائی بریڈ، اور دائیں بائیں ہم خود کتنے اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، دنیا بہت بدل چکی ہے، لیکن ہمارے جانور جتنے ہیں، ہمارے فارمر حضرات، شوقین حضرات یا جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں، انہوں نے 200 سال پرانے روایتی طریقے پہ رکھے ہوئے ہیں کہ جب جانور بیمار ہو اس کو پہلے دم درود پہ رکھیں، اس کے بعد جناب تھوڑا بہت جب علاج معالجہ ہو تو دیسی ٹوٹکے وغیرہ کریں، اور جب بالکل جانور لاسٹ سٹیج میں چلا جائے تو اس کو ڈاکٹر کو بلا لیں۔ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور جب ڈاکٹر آتا ہے تو پھر انجیکشن لگا کے ادھر جاتا ہے، اور ادھر سے جانور جو ہے وہ سلاٹر ہو جاتا ہے، یعنی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ساری بدنامی ڈاکٹر کے پاس آتی ہے کہ دیکھیں جی ڈاکٹر آیا ہے، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اور جانور کو ٹیکہ لگایا اور ہمارا جانور اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ تو ٹیکے کے اثرات ہیں، حالانکہ بیماری اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جتنے بھی ہیں جو فیلڈ میں پریکٹس کر رہے ہیں، تو وہ ان کی بشمول کسی بھی جو ویٹنرین ہے اس کی یا ڈاکٹر کی نہ مالکان سے کوئی دشمنی ہوتی ہے، نہ ہی یہ نہ بولنے والے جانور جو حیوان مال ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ان کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ وہ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں، اور ان کی بھی نیک نامی ہو، اور وہ جانوروں کو بھی اللہ پاک شفا دے۔ تو جب بھی آپ کے جانور بیمار ہوں، فوری طور پہ اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوستوں کو بھی بتائیں، اور تاکہ جو ہے نا آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اسی طرح۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔